مالک کا یہودی برازل کرتا تھا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا خود آپ نے تذکرہ فرمایا کہ میں اسلام کیسے لایا اور میں اسلام سے کیسے متاثر ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے شدید بخار، اور شدید بخار ہے، میں کام رہا ہوں، سردی کا مہینہ بھی ہے اور مجھے شدید بخار بھی ہے اور میں اس بخار سے کام رہا ہوں۔ میرا مالک آیا، اس نے مجھے دیکھا اور اس نے جو ہے اناج پیسنے کے لیے مجھے دے دیا، اور بعد میں مجھے یہ بات آیا کہ میری روز زیادہ خراب، شدید بخار تھا اور سردی سخت سردی، میں کمبل گھوڑے میں بیٹھا ہوا تھا، میرا دماغ آیا، اس سے مجھے اس حال میں گر کر اور جب دیکھا تو بہت غصے سے پوچھا اور حدیث میں یہ کر دیا کہ میرے جسم سے لباس بھی اتار دیا، اب میں برہنہ جسم، شدید سردی اور شدید بخار میں بیٹھا ہوا تھا اور جو پیس رہا تھا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی دوران ایک حسین چہرے والا وہ گزرتا ہوا وہ میرے پاس تشریف لے آیا اور آخر میں کہا کہ بلال کیا حال ہے، کیا حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میرے دل کیا ترغیب ہے کہ میں بخار میں تھا شدید، اوپر سے مالک کا جو ہے وہ ظلم نجات کا ترغیب بھی، میں نے کہا کہ سخت لینے کے لیے جاؤ بھائی یہاں آ، یہ کون کس کو پوچھتا ہے، اور سخت لینے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جانے لگے کہ میں نے پیچھے دیکھا دیکھا نا یہاں کون کس کو برداشت کرتا پوچھتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ کیا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ اسی چہرے والے میرے دروازے میں پہنچے، ہاتھ میں کھجور ہے، دودھ کا پیالہ ہے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ کھجور کھاؤ، یہ دودھ پیو اور کمبل میں چلے جاؤ۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ جاؤ، یہ کون پوچھے گا، یہ گندم کون پیچھے گا؟ تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ بلال کمبل میں جا کر آرام کرو، یہ گندم میں پیچھے گا، یہ آٹا میں پیچھے گا، ایک دن، دو دن، تین دن روزانہ سرکار آتے، حضرت بلال کو دودھ پلاتے، کھجور کھلاتے، کمبل میں کہتے چلے جاؤ، اور خود اپنے غلام کا کام رات کر کے وہ تشریف لے جاتے۔ یہ بھی ہے دین ایسے ہی نہیں پھیل گیا، حضور نے واضح کردار پیش کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
جب تیسرے لوگ جانے لگے تو میں نے پیچھے سے پکڑ کر کہا کہ وہ جانے والے کا دروازہ پڑا کر جاؤ. یہ یعنی حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں اس دن سے متاثر ہو گیا. سیدنا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بلال پر بہت ظلم ہوتا ہے، تو حضور کی چاہت تھی کہ حضرت بلال کو خرید لیا جائے، بلال کو خرید لیا جائے. اور سیدنا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت بلال کو خریدا اور حضرت بلال کو خرید کر حضور کے بارگاہ میں پیش ہو گیا. یا رسول اللہ، یہ دو غلام آتے ہیں، ایک ابو بکر ہے ایک بلال ہے. حضور علیہ السلام کے بارگاہ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر کو تم نے بلال کو خرید لیا، بلال کو تم نے خریدنا چاہتا تھا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا مال تو آپ ہی کا مال ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد بہت تکلیفوں کو سہا ہے، بہت تکلیفوں کو سہا ہے. آج کا مسلمان جو ہے نا وہ اسلام لانے کے بعد، کیونکہ اسلام دین اس کو وراثت میں ملا ہے، اس لیے اس کو کلمے کی اہمیت کا کچھ بھی نہیں پتا ہے. کلمے کی اہمیت کیا ہے اس سے پوچھو جس کو تبدیل کی ریت میں گھسیٹا جاتا ہے. آج کسی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی پاداش میں کسی کو ہدایت میں لے کر نہیں جا رہا. آج کسی کو کلمہ محمدی بلند کرنے پر کسی کو گرم سینچے سے دانا نہیں جا رہا. اس کو کمرے میں بند کر کے بھوک اور پیاس سے تڑپایا نہیں جا رہا. کلمے کی اہمیت اور ایمان کیا ہے یہ تو پوچھے حضرت بلال سے. ہمیں وراثت کو ملا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. مان اللہ کوئی مقصد کہنے کا ہے کہ ہمیں اس کلمے کا پاس نہیں ہے، چاہے نوجوان ہو، چاہے عمر رسیدہ ہو، چاہے ضعیف العمر ہو، اس کلمے کا کیا اثر کر رہا ہے، اس کلمے کا کتنا وہ قدر کر رہا ہے، اس کلمے کو کتنا وہ اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے. یہ ہم آپ اگر اپنے آپ سے پوچھیں تو اندر کا بیٹھا انسان کو خود آپ کو بہترین جواب دے سکتا ہے. یا اس کلمے کا کوئی اپنا نہیں کرتا، اس کلمے کا کوئی ہم پتا نہیں کرتا، بلکہ تھوڑی تکلیف آ جائے تو ہم شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں. اور بلال تکلیف کی ریت میں گھسیٹا جا رہا تھا، بھوکا رکھا جا رہا تھا، پیاسا رکھا جا رہا تھا، اور ہاتھ پیر باندھ کر تکلیف کی ریت میں گھسیٹا جاتا. وہ ریت جس میں اگر روٹی رکھا جائے تو وہ پک جائے، ارم کا وہ تبتا ہوا صحرا اس میں بلال کو گھسیٹا جاتا تھا. اور جب وہ مارتے پیٹتے گھسیٹتے اور جب تھک جاتے تو حضرت بلال مسکراتے اور حضرت بلال مسکراتے
اس کا پیار ہم مار کر تھک گئے مسکرا کر نہیں تھکتا ہے. بلال تو نے کس کا دیدار کر لیا ہے؟ ہم مارتے مارتے تھک جاتے ہیں، تو مار کر نہیں تھکتا. حضرت بلال فرماتے ہیں وہ دن کا جب مجھے مارتے پیٹتے اذیت پہنچاتے تبدیل کی ریت میں تو گھسیٹتے اور میں دیدار مصطفیٰ کے لیے تڑپتا. جب وہ مجھے مارتے پیٹتے گھسیٹتے اور جب وہ تھک جاتے اور جب مصطفیٰ جانے رحمت اپنا دیدار کراتے سارے زخم کی تکلیف چلے جاتے. میں سب زخم کی تکلیفوں کو بھول جاتا صرف دیدار مصطفیٰ حضور کی دیدار. آج وہ اسلام کے لیے کفر چاہتا تھا کہ بلال کلمہ طیبہ چھوڑ دے، بلال کلمہ چھوڑ دے. حضرت بلال نے تقریر ریت میں اپنے آپ کو گھسیٹنا تو پسند کیا، اپنے اوپر گرم پتھر مصنوعی پتھر رکھوا کر گھسیٹوانا تو پسند کیا، اور گرم سکے سے اپنے جسم کو دبانا آپ نے پسند کیا، بھوکا رہنا پیاسا رہنا یہ آپ نے پسند کیا. آپ کو زرد و کو کیا جاتا ہے یہ تو آپ نے پسند کیا، لیکن کلمہ طیبہ سے بے وفائی پسند کیا. آج لوگ مغربی ملکوں میں اس کی شہریت لینے کے لیے لوگ مسائل پوچھتے ہیں. اگر میں اٹلی جانا چاہتا ہوں، اٹلی پہنچ گیا ہوں، یہاں کا مسئلہ ایسا ہے، اور کیسا مسئلہ ہے؟ ایسا مسئلہ ہے کہ یہاں کی شہریت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں چرچ میں جا کر یہ کہنا ہوگا کہ بھئی ہم عیسائی ہو گئے ہیں تو وہ ہمیں یہاں کی شہریت دے دیں گے. کیا ہم زبان سے جھوٹ جھوٹ کہتے ہیں تو ہمارے ایمان میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. میں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ آج کا مسلمان، یہ آج کا مسلمان ہے کہ 2 ٹکے کے فائدے کے لیے، دنیا اچھا کرنے کے لیے، دنیا اچھا کرنے کے لیے وہ چرچ میں جا کر یہ صرف پیسے کے لیے وہ چرچ میں جا کر یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھائی میں عیسائی ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جس کلمے کو بلال نے تبدیل کی ریت میں نہیں چھوڑا، جس کلمے کو حضرت بلال بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے نہیں چھوڑے، وہ زرد و کوف کرتے ہیں. بلال جب وہ زرد و کوف سے تھک جاتے ہیں تو بلال پھر محبوب کا نام لیتا ہے. آج لوگ 2 ٹکے کے فائدے کے لیے لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا مسئلہ کوئی کرنا ہے، ایسا کوئی حل نہیں کرنا ہے. توبہ یہ ہے آج کے مسلمان. اور یہ کیوں ہے؟ میں نے پچھلے دنوں بھی کہا کہ ہمارا تعلق حضور علیہ السلام والسلام سے جو حقیقتاً ہونا چاہیے کسی مسلمان میں، ہم میں سے کسی مسلمان کا ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی ایک ایسے بیٹھے ہو، ہمیں کچھ لوگ ہو، میں ساری سب کی باتیں نہیں کر رہا، لیکن ہم سب اپنے اپنے گریبان میں ضرور جانتے ہیں کہ ہمارا حضور سے تعلق کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیے کم سے کم مسلمانوں کے اتنا حیات ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کی کسی کونے میں چلے جائے تو وہ اپنی شناخت کہے کہ میں محمد عربی کا غلام، میں محمد عربی کا غلام. دنیا کی کسی کونے میں چلا جائے، مجھے تو شہریت دیتے ہو نہیں دیتے ہو، ہم ایسی شہریت جوتی کے نوک پہ رکھتے ہیں جو دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر بھی ہے، دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر بھی ہے. کم سے کم اتنا ہونا چاہیے. میں جانتا ہوں ایسے ملکوں کو اور ایسے لوگوں کو جو یہاں سے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنا شناخت عیسائی سے کرواتے ہیں کہ میں عیسائی ہوں.
لیکن دنیا کی چند سکوں کی خاطر وہ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ آج ایسے ہی ہماری تباہی اور بربادی نہیں ہے، حضور آ گئے بس بات تو ختم ہو گئی۔ اب تو دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر کوئی راحت اور سکون تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ محمد عربی کے قدموں میں، حضور کے قدموں میں، میرے عزیز رسول اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساری تکلیفوں کو آپ کو برداشت کیا، پھر اس کا عجب ہوا نا، پھر عجب ہوا ہے جب فتح مکہ ہوا اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آقا جب مکے میں داخل ہوئے اور بتوں سے پاک کیا مکے کو، بتوں سے پاک کر دیا مکے کو، تو حضور علیہ السلام میرے آقا نے فرمایا بلال کہاں ہے، میرا بلال کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ چپکے سے کہا حضور کی سماعت کہ یا رسول اللہ یہ مکہ ہے، کسی خوش الہان اور بلند آواز والے کو، حسین کو، کسی ایسے شخص کو بلال کے علاوہ، اللہ اکبر، جو سرکار نے بھی جواب دیا تھا وہ یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا اسلام کے لیے تپتی ہوئی ریت میں بلال گھسیٹا جائے اور سکچوں سے سکچا گرم کر کے اور جسم کو بلال لگوائے اور اسلام کے لیے بھوک اور پیاس کو بلال برداشت کرے، اور جب آج کعبے کے چھت پر کھڑے ہونے کی بات ہو تو بلال کی سوا تو چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، آج کعبے کے چھت میں جو چڑھے گا وہ بلال ہی ہوگا۔ یہ جب لوگ اسلام کو اپنے سینے میں بساتے ہیں اور حضور علیہ السلام سے سچا تعلق پیدا کرتے ہیں تو وہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاتے ہیں، کعبے کی چھت پہ چڑھ جاتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال کعبے کے چھت پہ چڑھ جاؤ، اور اے بلال کعبے کے چھت پر چڑھ کر آذان دو۔ بلال آج تیرے سوا کعبے کی چھت پہ چڑھے گا کوئی نہیں، کیوں؟ کیونکہ اسلام کے لیے مصیبتوں کو برداشت کرنے والا تو، اسلام کے لیے بھوک برداشت کرنے والا تو، اسلام کے لیے گھسیٹا جانے والا تو، اور اے بلال آج جب عزت کی بات آئے گی تو آج کعبے کی چھت پہ چڑھے گا بلال تو، اور چڑھانے والا مصطفیٰ۔ میرے عزیز دوستوں کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے، آذان دینا چاہا، لیکن خیال گزرا کہ میں مسجد نبوی میں ہوتا یا کسی جگہ میں ہوتا، آذان دیا کرتا تھا، لیکن روح میرا کعبے کی طرف ہوتا تھا۔ آج تو رب معبود نے مجھے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا ہے، آج قبلہ کس کو بناؤں؟ آج تو قبلے کے اوپر ہوں۔ یہ ہے عشق پوچھ پوچھ کے فیصلہ نہیں کرتا، جیسے آج کے زمانے میں لوگ پوچھ پوچھ کے محبت کرتے ہیں۔ آج کا زمانہ عجیب ہے، آج انگوٹھا بھی چومنا ہو تو لوگ ماحول دیکھتے ہیں کہ اپنا ماحول ہے کہ نہیں، اپنا ماحول ہے کہ نہیں۔ اپنا ماحول ہو تو چوم کر بتاتے ہیں کہ ہم حضور کے نام کو چوم رہے ہیں، اور اپنا ماحول نہ ہو تو ہلتے نہیں۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے، لوگ ماحول دیکھ کر پیار اور عشق و محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت بلال نے ماحول دیکھ کر عشق و محبت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ جب کعبے کے چھت پر چڑھے تو عشق نے کہا بلال تم مدینے میں ہوتا تھا تو قبلہ تیرا کعبہ ہوتا تھا،
پھر حضرت بلال حضور کے رخ انور کو آپ نے قبلہ بنا لیا، رخ انور کو قبلہ بنا لیا، اور حضور کے رخ انور کو قبلہ بنا کر آذان دینا آپ نے شروع فرما دیا۔ آذان دیتے رہے، حضور طواف کر رہے ہیں، بلال آذان دے رہا ہے، جدھر مصطفیٰ جاتے بلال ادھر گھوم جاتا۔ یہ ہے عشق، یہ ہے عشق۔ عشق پوچھ کر نہیں کرتے ہیں، عشق کتابوں سے تلاش کر کے نہیں کرتے ہیں۔ وہ جناب عشق کے معاملے میں جھوٹا ہے کہ جو کہے کہ جناب کتاب میں تو ایسا نہیں ہے اس لیے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جا ذرا بلال سے پوچھ، بلال نے کس کتاب سے دیکھ کر یہ کیا تھا؟ بلال نے کس کتاب میں دیکھا تھا کہ کعبے کے چھت پہ جہاں جانا تو مصطفیٰ کو قبلہ بنا دینا؟ بلال نے کس سے پوچھ کر کیا تھا؟ آج کا زمانہ، میں نے کہا نا ہم عجیب دور سے گزر رہے ہیں، ہم عشق و محبت بھی کرتے ہیں تو پوچھ پوچھ کر، حالات دیکھ کر، اپنا ماحول نہ ہو۔ نہیں جی کوئی تھوڑا پیسے والا بیٹھا ہو تو جی یار کہیں ایسا نہ ہو اس کو ناپسند نہ ہو جائے، اور تجھے اس کے ناپسند اور پسند سے کیا تعلق ہے؟ حضرت بلال چھت پر چڑھے تو آپ نے تو یہ پرواہ نہ کیا کہ میں ایسا کروں گا، تو یہاں تو مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں، پتہ نہیں کس کو اچھا لگے گا کس کو برا لگے گا، یہ نہ سوچا، بس انہوں نے سوچا یہ رب کو اچھا لگ جائے، رب کا محبوب ہمیں پسند کر لے، بس رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے۔ اس لیے کسی ماحول میں رہو، کسی جگہ بھی رہو، جب حضور سے عشق و محبت کا موقع آئے نا تو ماحول اور حالات نہ دیکھو، حضور سے عشق کر گزرو، عشق کا اظہار کر گزرو، وہ تمہارا سرمایہ بن جائے گا۔ دوبارہ آخری بات، کیونکہ آج میں بیٹھے بہت دیر سے، گاڑی خراب ہو جانے کی وجہ میں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آذان دے رہے ہیں، حضور طواف فرما رہے ہیں، حضرت بلال آذان دے رہے ہیں، مصطفیٰ طواف فرما رہے ہیں، جدھر جدھر سرکار جاتے بلال ادھر ادھر چہرہ کر لیتے ہیں۔ آذان جب مکمل ہو گئی تو حضرت بلال سے پوچھا، بلال ہم نے تم کو مدینے میں دیکھا، ایسا آذان دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ہم نے تمہیں جنگ کے حالات میں آذان دیتے ہوئے دیکھا ہے، ایسا ماحول نہیں دیکھا ہے۔ بلال کیا وجہ ہے؟ گھوم گھوم کے آذان دے رہے تھے تو حضرت بلال نے فرمایا بات کچھ نہیں ہے، بات بس اتنی سی ہے، میں مدینے میں تھا، جو میرا کعبہ تھا وہ ساکت تھا، گھومتا نہیں تھا، اس لیے میں بھی گھومتا نہیں تھا، وہ کعبہ ساکت تھا، میں بھی ایک ہی جانب ہو کر آذان دیتا رہا، لیکن آج کعبے کے چھت پر ہوں اور آج جس کو قبلہ بنایا تھا وہ قبلہ گھوم رہا تھا، اسی لیے بلال گھوم گھوم کر آذان دے رہا تھا۔ یار ایسے دوستوں بزرگوں جب ایسا ہوتا ہے نا پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ مسجد نبوی میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آقا موجود ہیں، اور کچھ بچے حضرت بلال کا نقل کر رہے ہیں، حضرت بلال کا نقل کر رہے ہیں اور وہ نقل اتار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار نے بلوا لیا ان بچوں کو بلوا لیا۔ اب وہ سارے کے سارے بچے، وہ مسلمان نہیں ہیں، یہودی کے بچے ہیں، اب وہ بلال کا نقل اتار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سرکار نے بلوا لیا، پوچھا تم میں سے کون ہے جو بلال کا نقل اتار رہا تھا؟ کون ہے؟ بتانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم بتاؤ گے نہیں، چلو باری باری آذان دو، ایک آذان دیتا کہا تم چلے جاؤ، دوسرا آذان دیتا کہ تم چلے جاؤ، تیسرا آذان دیتا، سرکار فرماتے تم چلے جاؤ، یکے بعد دیگر سب آذان دیتے رہے، آخر میں وہی بچ گیا جو حضرت بلال کا نقل اتار رہا تھا۔ اب اس نے دھیرے دل سوچا کہ اب تو خیر نہیں ہے، پکڑے گئے، کہا کہ تو آذان دے بھائی، اب میرے آقا نے فرمایا آذان دو، وہ آذان دینا شروع کرتا ہے، حضرت بلال کی کاپی کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آذان دے کر فارغ ہوا، کہا پھر دوبارہ دو، اب وہ دوبارہ دیتا ہے آذان دے کر فارغ ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا اور ایک مرتبہ آذان دو، اللہ اکبر، اب وہ
آذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ابھی تیسری مرتبہ آذان دیتا ہے، اور دل کے اندر جو ناپاکی ہے بس مصطفیٰ کا دست کرم اس کے سر پر پھیرنا تھا کہ دل کا اندھیرا دور ہو گیا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے لگا، اللہ اکبر، کلمہ محمدی پڑھنے لگا، اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا تو میرے بلال کا نقل کرتا ہے، یہ کیسے محروم کر سکتے ہیں؟ اب وہ کلمہ پڑھ چکا، جب میرے آقا نے فرمایا کہ جا، ایک بلال مسجد نبوی میں ہوگا، ایک بلال خانہ کعبہ میں ہوگا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کا ظاہری دنیا سے وصال ہوا نا، وصال کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حضور کے واصل تھے، اور جب وہ اس مخصوص جگہ میں جہاں حضرت بلال کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے، تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہنچتے تو سرکار کی زیارت کرتے تھے کہ حضور ادھر سے گزر کے بلال کو اپنا دیدار کرایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ظاہری وصال کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں مدینے میں رہ نہیں سکتا، میں حضور کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، میں سرکار کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اور میں اب آزان نہیں دوں گا۔ اب میں کس کے لیے آزان دوں؟ اب میں کس کے لیے آزان دوں؟ میں تو آزان اس کے لیے دیتا تھا جب پہنچتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ تو اپنا دیدار کراتے تھے۔ اب اگر میں آزان دوں اور اس مقام پر پہنچوں اور دیدار مصطفیٰ نہ ہو تو بلال کا کیا ہوگا؟ اس لیے بلال آزان نہیں دے گا۔ اور حضرت بلال آپ شام کی طرف چلے گئے، شام کی طرف چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد شام کی سرزمین میں سرکار نے حضرت بلال کو خواب میں سرکار نے دیدار کروایا، اور حضرت بلال سے کہا بلال تم مدینہ چھوڑا ہے، تم مجھ سے ملاقات نہیں کرتے، تم مجھ سے ملاقات نہیں کرتے۔ ان کے لیے لمحہ فکر ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار اختیار نہیں رکھتے، سرکار اپنے غلاموں کو نہیں جانتے، کون کہاں ہے نہیں جانتے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے بلال شام میں ہے، اور بلال کیوں چلا گیا ہے یہ مصطفیٰ جانتے بھی ہیں، اور حضرت بلال مدینہ چھوڑ کر شام آ گئے ہیں۔ یہ میرا آقا دیکھ بھی رہا ہے، یہ اپنا رابطہ اور تعلق کی بات ہے۔ تو اپنا تعلق مضبوط کر نہ سکا، اس لیے تو نبی کو بے خبر سمجھ رہا ہے۔ تیرا تعلق مضبوط ہوتا کیونکہ تو بے خبر ہے، اگر تیرا تعلق مضبوط ہوتا تو تجھے پتہ چلتا کہ نبی اپنی امت سے بے خبر نہیں ہوتا ہے۔ آخری بات کر دوں معذرت کے ساتھ، کیونکہ آج میں بیٹھے ہی بہت 15-20 منٹ پہلے، یعنی 1:20 میں کافی دیر سے میں بیٹھا ہوں، گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے 2-3 منٹ 4 منٹ اوپر میں لوں تو آپ ناراض نہ ہوں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شام کی طرف چلے گئے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال مدینہ چھوڑا ہے، بلال مجھ سے ملاقات نہیں کرتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو حج کے لیے تو جاتے ہیں، جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے مسلک کے اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ سرکار سے ملاقات کیے بغیر آ جاتے ہیں، سرکار سے ملاقات کیے بغیر آ جاتے ہیں۔ وہ کتنے بد نصیب ہیں جو مصطفیٰ کے قریب جا کر بھی مصطفیٰ سے ملتے نہیں ہیں، حضور سے ملتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا بلال مجھ سے ملاقات نہیں کرتے۔ اب عشق بلال دیکھو، بیدار ہوئے اور اسی رات کی تاریخی میں دوڑ پڑے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ننگے پیر تھے، اور ننگے پیر شام سے آپ مدینے کی طرف دوڑ پڑے، اور راتوں رات کر کے آپ مسجد نبوی پہنچے، مدینہ طیبہ پہنچے۔ اب ادھر مدینہ طیبہ پہنچنا تھا کہ پورے مدینے میں یہ شور ہو گیا کہ مصطفیٰ کا محسن آ گیا، بلال آ گیا، محسن آ گیا، بلال آ گیا۔ اللہ اکبر۔
پورے مدینے میں جب یہ شورا ہوا لوگ جمع ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ اے بلال کافی عرصہ ہوا کہ وہ آزان نہیں سنا جو مصطفیٰ کو تم سنایا کرتے تھے. بلال آزان سناؤ نا, اے بلال وہ آزان سناؤ نا, اے بلال وہ آزان سناؤ نا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نہیں میں آزان نہیں دے سکتا. کیوں؟ کہا کہ اس لیے یہ وجہ ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نہیں دے سکتا, جب دیدار مصطفیٰ نہیں ہوگا تو میں اس کو برداشت نہیں کر سکوں گا. اچھا اب مسجد تھے, کسی نے کہا کہ ایسا کرو حسنین کریمین کو بلاؤ. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام حسنین کریمین کی بات تو نہیں ٹالے گا. اللہ اکبر. حضرت حسنین کریمین کو بلایا گیا. حسنین کریمین نے کہا بلال ہمیں وہ آزان سناؤ نا جو مصطفیٰ کے ظاہری زمانے میں سنایا کرتے تھے. اب بات ٹال نہ سکے, اسی مقام پہ کھڑے ہو گئے جس مقام پہ آزان دیا کرتے تھے. حضرت بلال نے اپنے کانوں میں انگلی کو رکھا, آزان دینا شروع کی. کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. جو ہی پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ, سرکار کیا دیدار نہ ہوا, دیدار مصطفیٰ نہ ہوا. حضرت بلال تڑپے اور تڑپتے ہوئے مصطفیٰ جانے رحمت کے روضہ کی طرف دوڑے اور مصطفیٰ کے روضے سے لپٹ گئے اور لپٹ کر رونے لگے. اس قدر روئے کہ آپ بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر. اسی کو علامہ اقبال نے اسی یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے کو عکاسی کرتے ہوئے کہتا ہے اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھے تیری اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. کاش کی آج کا مسلمان حضرت بلال کی سیرت پر عمل کر لے. خدا کی عزت کی قسم دنیا کے کسی کونے میں کوئی گستاخ پیدا نہ ہوگا اگر بلال کی سنت پر عمل کر لے, بلال جیسا عشق پیدا کر لے. دنیا کے کسی کونے میں کوئی گستاخ پیدا نہ ہوگا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان بلال کا نام ضرور لیتا ہے, بلال جیسا عشق نہیں رکھتا. بلال کا نام ضرور لیتا ہے, بلال جیسا عشق نہیں رکھتا. میرے عزیز دوستو بزرگوں, بس کہنا اتنا ہے کہ آؤ ہم آج سب مل کر یہ عزم کریں کہ بلال جس طرح تم مصطفیٰ سے عشق و محبت اور وفا کرتے تھے ہم بھی عزم کرتے ہیں کہ ہم بھی اے بلال تمہاری طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت اور جس طرح تم وفا کر کے گئے ہو ہم عزم کرتے ہیں اسی طرح وفا ہم بھی کریں گے. آخر میں بس یہ پیغام دینا ہے, بروز ہفتہ صبح 9 بجے آپ سب جانتے ہیں, خاص طور پر نوجوان جتنے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ بروز ہفتہ 12 تاریخ صبح 9 بجے تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ ناموس اصحاب رسول اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تحفظ ناموس رسالت اور ان عظیم نفوس قدسیہ کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے 12 تاریخ کو پورے کراچی سے ہر مسلمان اپنے گھروں سے نکل رہا ہے. کیا مسجد کا خطیب, کیا نقیب, کیا نعت خواں اور کیا وہ حافظ قرآن, کیا علامہ, ہر شخص نکل رہا ہے. اور میں چاہوں گا کہ جامع مسجد غوثیہ سے جو ہے یہ مسجد میں جتنے لوگ ہیں پورے کے پورے یہ عزم کریں کہ بروز ہفتہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس, اصحاب رسول کی عزت و ناموس, اہل بیت کی عزت و ناموس کے لیے ہم اپنے گھروں سے نکلیں گے. بروز ہفتہ نکلیں گے. اگر آپ نکلنے کا بھرپور ارادہ کا اظہار کر دیں تو میں انشاءاللہ العزیز 2 گاڑی یہاں صبح 9 بجے کھڑا کروا دوں گا. نکلیں گے آپ حضور کی عزت کے لیے نکلیں گے. یہ
کوئی سیاسی نہیں ہے، یہ حضور کی عزت کے لیے نکلنا ہے، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں یہ نام لے کر نہیں کہہ، کیونکہ ہمارا مقصد انتشار پھیلانا نہیں ہے، ہم مسلکی فسادات نہیں چاہتے ہیں، ہم یہ لیبیا اور عراق پاکستان کو بنانا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں جتنے مسلک کے لوگ رہتے ہیں وہ اپنے مسلک پر سکون قلبی سے عمل کریں، فساد برپا نہ کریں، سکون قلبی سے اپنے مسلک اپنے نظریے پر عمل کریں، فساد برپا نہ کریں۔ اور اگر فساد برپا کریں گے تو ملک پاکستان میں 80% بریلوی مکتب و فکر رہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، تو کل بروز ہفتہ 9 بجے ہم سب نکلیں گے میں گاڑی کھڑا کروا دوں تو گاڑی بھر لیں گے آپ لوگ؟ آئیں گے آپ لوگ اپنے بچوں کو لے کر نکلیں گے؟ سب بولیں ایک مرتبہ نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگوں کا میں نے بہت زیادہ ٹائم دے دیا، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اپنے وقت مقررہ پر جماعت ہوگی۔ واقع